شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم عالم مصلح فلسفی محدث اور مفکر تھے۔ ان کا اصل نام احمد ولی اللہ تھا اور وہ ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات کے احیاء اور مسلمانوں کی اخلاقی، مذہبی اور سماجی حالت بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 21 فروری 1703 کو موضع پھلت ضلع مظفر نگر اتر پردیش میں شاہ عبد الرحیم دہلوی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی علاقہ دہلی تھا۔ نسبی اعتبار سے آپ کا تعلق قبیلہ فاروقی سے تھا۔ رہائش کے لحاظ سے آپ کو دہلوی کہا جاتا ہے اور فقہی اعتبار سے آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم بھی ایک جید عالم دین تھے جو مشہور مدرسہ رحیمیہ کے بانی تھے۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کے والد کی وفات کے بعد انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ شاہ ولی اللہ نے صرف 15 سال کی عمر میں دینی علوم کی تکمیل کر لی تھی۔ انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ شاہ ولی اللہ کی زندگی سادگی اور زہد کا نمونہ تھی۔ وہ دنیاوی مال و دولت کے بجائے علم اور دین کے فروغ کو اہمیت دیتے تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کو برصغیر میں علم حدیث کا ایک اہم مرکز بنایا۔ شاہ ولی اللہ کے نظریات نے بعد میں آنے والے علماء کرام اور تحریکات جیسے تحریک دیوبند اور علی گڑھ تحریک پر گہرا اثر ڈالا۔ شاہ ولی اللہ نے علم حدیث، فقہ، تفسیر اور فلسفے میں مہارت حاصل کی۔ 1731 میں وہ حجاز مقدس گئے جہاں انہوں نے امام الحرمین سے حدیث کا علم حاصل کیا اور مکہ اور مدینہ کے دیگر علماء سے استفادہ کیا۔ 1731 میں وہ مکہ مکرمہ گئے جہاں انہوں نے مشہور عالم شیخ ابو طاہر کردری سے علم حدیث حاصل کیا۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے مشہور علماء سے بھی استفادہ کیا۔ شاہ ولی اللہ نے حج کے دوران ایک خواب دیکھا جس میں رسول اللہ نے ان کو امت کی اصلاح کا کام جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ یہ خواب ان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ شاہ ولی اللہ نے برصغیر میں موجود شیعہ اور سنی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کام کیا۔ شاہ ولی اللہ کو اپنی صدی کا مجدد بھی سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ غزالی، ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں میں مذہبی بیداری کا شعور پیدا کیا اور ان کی اولادہ اور شاگردوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا، جس سے پاک و ہند کے مسلمانوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ شاہ ولی اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ تھا۔ یہ اس وقت ایک انقلابی قدم تھا کیونکہ اس زمانے میں قرآن کو صرف عربی میں پڑھا جاتا تھا اور عام عوام اس سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی زبان فارسی تھی اور قرآن کی انکے عربی میں تھا، اس لیے اکثر لوگ اسے براہ راست سمجھنے سے قاصر تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کیا اور عام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا، جس کے نتیجے میں زیادہ لوگ قرآن کے پیغام کو سمجھنے لگے۔ شاہ ولی اللہ نے امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے مختلف شعبوں میں کام کیا۔ اسلامی تعلیمات کو سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کیا، مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد کی کوشش کی، مسلمانوں کو اخلاقی اور روحانی تربیت دی، اسلامی معاشرتی نظام کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ نے مغلیہ سلطنت کے زوال کو روکنے کے لیے بھی کوششیں کیں۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تاکہ وہ مرہٹوں کے خلاف مسلمانوں کو منظم کر سکیں۔ شاہ ولی اللہ نے سیاسی حالات کو بہتر بنانے کے لیے احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے خلاف جنگ کے لیے ہندوستان بلایا۔ ان کی بصیرت نے پانی پت کی تیسری جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی دلانے میں مدد دی۔ شاہ ولی اللہ 20 اگست 1762 کو دہلی میں وفات پا گئے۔ ان کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ شاہ ولی اللہ کی خدمات نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات کے احیاء کی بنیاد رکھی۔ ان کے افکار نے نہ صرف ان کے دور کے مسلمانوں پر گہرا اثر ڈالا بلکہ آنے والی صدیوں میں بھی ان کی تحریریں رہنمائی کا ذریعہ بنی رہیں۔